بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اسم معرفہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اسم معرفہ کی اقسام کی وضاحت جو ہے وہ مثالوں کے ساتھ کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ اسے بہت اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ تو اسم معرفہ کو جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کی بلحاظ معنی دو اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک قسم کا نام اسم نکرہ جبکہ دوسری قسم کا نام اسم معرفہ ہے۔ کسی بھی عام جگہ، چیز یا شخص کے نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی معروف، جانی پہچانی اور خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم معرفہ کہا جائے گا، اور یہ معروف سے ہے، اور معروف کے معنی بھی جانی پہچانی چیز کے ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں اسم معرفہ کی تعریف اور اقسام کی طرف۔ اسم معرفہ کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کو کہا جاتا ہے، جیسے مسجد نبوی، خالد، اکرم، قرآن پاک۔ یعنی جب کسی شخص یا چیز کو یا جگہ کو ایک اسپیسیفک نام دے دیا جائے گا تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گی۔ یعنی کچھ چیزوں کے جو عام نام ہوتے ہیں وہ اسم نکرہ کی فہرست میں آئیں گے، جیسے مسجد کوئی بھی ہو سکتی ہے، شخص، لڑکا، لڑکی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کا کوئی خاص نام سے پکارا یا لکھا یا پڑھا جاتا ہے تو اس کو اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ جی، اسم معرفہ کی جو اس کی اقسام ہے مزید، ان میں سب سے پہلی قسم ہے اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ نیکسٹ ان کی باری باری ہم تفصیل سے ان پہ بات چیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ اسم علم ہے، اسم معرفہ کی پہلی قسم۔ علم کے معنی بھی جاننا کے ہیں، تو اسم یہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص کے نام کو ظاہر کرے۔ یہاں پہ ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ اب اسم علم جو ہے وہ بالخصوص وہ شخصیات سے ہی منسوب ہے، اس میں جگہ یا چیز جو ہے وہ اس دائرہ کار میں بہت کم ہی آتی ہیں۔ تو اشخاص میں اب مزید اس کی بھی آگے مزید اقسام ہیں، لیکن ان پہ الگ ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ تو اس کی یعنی کسی بھی خطاب کو، کسی بھی لقب کو، کنیت کو، تخلص یا عرف کو جو ہے وہ اسم علم کی کیٹیگری میں شامل کیا جا سکتا ہے، جیسے قائد اعظم، شاعر مشرق یا حالی، مولانا الطاف حسین حالی۔ یعنی جب کوئی بھی لقب یعنی جو خطاب جو کہ حکومت کی طرف سے دیا گیا ہو، شاعر مشرق لقب جو کہ عوام کی طرف سے دیا گیا ہے، حالی یعنی جو شاعر اپنا نام کا وہ حصہ جو اپنی شاعری میں، اپنی غزلوں میں، نظموں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ نام جو جو پیار سے یا نفرت یا حقارت سے مشہور ہو جائے، یا وہ نام جو کنیت سے پکارا جائے، یعنی والدین یا اولاد کی یا بہن بھائیوں کی نسبت کی وجہ سے، جیسے ابن قاسم، ام امارہ، ام مریم یا ابن مریم، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے نام جو ہیں وہ اسم علم کی فہرست میں آتے ہیں۔ اگلی اسم معرفہ کی جو اگلی قسم ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ تو اسم ضمیر اور اس کی اقسام کیا ہیں، اسم ضمیر کسے کہتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ اصل اسم یا اصل نام کی بجائے جو الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں کسی شخص کے لیے، وہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے، تحریر کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے یا اسے مخاطب کرتے ہوئے پہلی دفعہ نام لیا جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کے لیے جو نام استعمال کیے جاتے ہیں ان کو اسم ضمیر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ، میں، ہم، تم، تمہارا، میرا، تیرا وغیرہ۔ تو اس کی بھی آگے اقسام ہیں، لیکن ان کا صرف یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ضمائر شخصی یعنی کہ جو صرف اشخاص کے لیے منسوب ہوں، ٹھیک ہے، جن کا ہم نے اوپر بھی جن کی مثالوں میں دیکھا ہے۔ ضمائر موصولہ یعنی جن کے بغیر ذکر جو ہے وہ مکمل نہ ہو، بات مکمل نہ ہو۔ ضمائر استفہامیہ جو سوال کرتے ہوئے کچھ خصوصی الفاظ جو استعمال کیے جائیں گے وہ ضمائر استفہامیہ کہلائیں گے۔ اور ضمائر اشارہ یعنی جو کسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اجمالی طور پہ اس کا ذکر کرتے ہوئے جن الفاظ کو استعمال کیا جائے گا وہ ضمائر اشارہ کہلائیں گے۔ اور اسم معرفہ کی اگلی قسم ہے اسم اشارہ۔ تو اسم اشارہ کی سب سے پہلے آتے ہیں تعریف کی طرف۔ وہ نام جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے،
اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور اسم اشارہ کے آگے دو اقسام ہیں، اسم اشارہ قریب، یعنی جو پاس کی چیز کو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو نام استعمال کیا جاتا ہے اس کو اسم اشارہ قریب کہتے ہیں، اور عمومی طور پہ یہ لفظ ہوتا ہے، یہ والا۔ اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو نام استعمال کیا جاتا ہے اس کو اسم اشارہ بعید کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے، یا نام جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ، اور بعید کے معنی، قریب کے معنی نزدیکی چیز کے ہیں، اور بعید کے معنی دور کی چیز کے ہیں۔ اسم معرفہ کی اگلی اور آخری قسم ہے اس میں موصول کے لغوی معنی وصول ہونے، مہیا ہونے اور پہنچنے کے ہیں، اور اس کی تعریف کچھ اس طرح سے آ جائے گی کہ وہ اسم ہے جس کو کسی جملے میں لگائے بغیر اس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں۔ مثال کے طور پہ جو، کوئی، جو، جس، جسے، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کبھی آپ جملے میں لگا کے دیکھیں یا کچھ ایسے جملے جن میں یہ والے الفاظ استعمال ہوئے ہوں، آپ ان میں سے یہ کچھ لفظ ہٹا کے دیکھ لیں، جملے کی بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسے ایک جملہ میں بولتی ہوں کہ محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ اب جب تک ہم وہاں پہ یہ جو لفظ نہیں لگائیں گے، یعنی جو محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، تو پھر یہ جملہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے اور اس کی سمجھ آتی ہے، ادروائز اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر کا اینڈ ہوتا ہے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔